غیر ملکی مصنوعات، اس کا بائیکاٹ کر لیں. یہ میری استطاعت کے اندر ہے، میں کر سکتا ہوں. دیکھو جہاد فرض ہو گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاد ہر حال کے اندر فرض ہو گیا ہے. اور یہ تو جہاد کے انیشل سٹیج ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ جسم سے جان سے ہر طریقے سے حاضر ہو جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اکثر دل کے اندر خیال آتا تھا، یار وہ کیسے ہمت والے ہوتے تھے، کیا ہوتے ہوں گے یار، بھوکے پیاسے جنگ کے اندر جہاد کر رہے. وہ منظر مجھے نظر آتا ہے فلسطین کے اندر، بھوکے پیاسے، لیکن ان کا ایمان ڈگمگا رہا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں، چاہے ان کے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں، وہ اپنے ایمان سے لڑ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ان کی ایمان کی بدولت، ان کی ایمان کا جو نور ہے نا، وہ سارے عالم کے اندر جا رہا ہے. اور اسی نور کی وجہ سے بہت سارے جو کافر لوگ ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. اس میں ہمارا کہیں پر بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم پھنسے ہوئے ہیں، نہیں کھائیں گے ان کی چیزیں. کیا ہو جائے گا اگر نہیں کھائیں گے؟ تو مر تھوڑی جائیں گے. ان کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو کچھ ہو تھوڑی جائے گا. ہماری اسکن خراب ہوگی، ہمارے بال خراب ہوں گے، ہمارا جسم خراب ہوگا، لیکن ہمارا ایمان خراب نہیں ہوگا. یقین جانو ہمارا ایمان بچ جائے گا. ورنہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. دیکھو مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے اندر ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو سارے ساتھی تیار ہیں نا اس بات کے اوپر؟ تو کیونکہ میری اور آپ کی استطاعت ہی ہے یہ. اگر میں نے اپنی استطاعت یوز نہیں کی نا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہے، اور بہت زیادہ سوالات کیے جائیں گے. اور سوالات کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھ لو گیا بندہ. بس اے اللہ میں یہیں تک کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میری استطاعت نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کی اس سے زیادہ استطاعت نہیں، تو اس سے زیادہ کیا مکلف بھی نہیں ہو. اور آپ نے مکلف یہ میسج پہنچانا ہے آگے تک. دیکھو یہ ذمہ داری ہو گئی، میں نے پہنچایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہو گئی، آپ نے پہنچانا ہے یہ میسج. یہ 2 ارب مسلمانوں میں سے 14,000 مسلمانوں کو اللہ چنیں گے جو امام مہدی کے لشکر ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر نکالا جائے تو بڑا ڈینجر بنتا ہے. اور انصاف کا معاملہ تو آئے گا، ہر حال میں آئے گا. انصاف کی حکومت تو قائم ہوگی ہر امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے. تو لہٰذا یہی 14,000 لوگ جو ہوں گے یہی اسلام ہوگا. باقی وہ جو 2 ارب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو دوستو ساتھیوں. اور دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ بھائی اب آر ہو یا پار ہو، ہمیں اسپیس ملنا چاہیے، فلسطین پہنچنے کا اسپیس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ فلسطین پہنچنے کا اسپیس ملے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس جہاد میں ہمیں بھی شامل کر لے. شہادت بہت بڑی چیز ہے بھائی، یہ عام لوگوں کی بات نہیں، عام لوگوں کا کام بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کے لیے، شہادت کے لیے بہت ہی زبردست طریقے سے منتخب کرتے ہیں لوگوں کو. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو یہ دعا سکھاتے ہیں
کہ اللہ جو میرے ذمے اس وقت فلسطین کے معاملے میں مجھ پر واجب ہے، اے اللہ وہ کام مجھ سے کروا دے بس. اور سارے ساتھی کو مل کر یہ دعا مانگنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر فلسطین کے معاملات بہت چل رہے ہیں، اور حقیقت میں فلسطین کے اوپر کافی ظلم ہو رہا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر حکم دیا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے، اگر وہ استطاعت اس کے پاس آ گئی ہے تو وہ حج کرنے کے لیے جائے، اور اگر حج نہیں کیا استطاعت کے بعد تو اس نے گناہ کبیرہ کیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ استطاعت کے بعد اگر حج کرنے نہیں جا رہا تو یہ نصرانی مرے، یہودی مرے، کوئی اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں مرے گا، یہ یہودی ہو کر مرے گا، نصرانی ہو کر مرے گا. اس لیے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت فلسطین کی مدد کے سلسلے میں میری استطاعت کیا ہے، اور وہ استطاعت ہر بندے کی ہے، ہر مسلمان کی ہے. وہ ہر مسلمان کر سکتا ہے آرام سے. 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں ہر مسلمان کی استطاعت کے اندر داخل ہیں. اگر اس استطاعت کے بعد مسلمان ان 3 چیزوں کو نہیں کر رہا اور اپنی استطاعت کو یوز نہیں کر رہا تو سمجھ لے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. وہ پہلی چیز کیا ہے کہ بھئی فلسطین کے لوگوں کی مالی امداد کی جائے. یہ استطاعت کے اندر ہے، ہر مسلمان کی استطاعت کے اندر ہے. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے، کروڑ روپے، ارب روپے، جس کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ اس کے حساب سے اپنی استطاعت کو یوز کرے. اگر نہیں کر رہا، یقین جانے عند اللہ وہ پکڑا جائے گا. اللہ کے یہاں وہ سوال سے نہیں بچ پائے گا. اس لیے یہ تو کہا نہیں جا رہا نا کہ آپ بھائی اتنے کرنے، آپ نے جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ اتنا کرو. تو ہر بندہ فلسطین کی مالی امداد تو ضرور کرے، مالی امداد سے پیچھے نہ ہٹے، اور ہر اعتبار سے کرے. دوسری، فلسطین کے اندر جو کمپنیاں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، غیر ملکی مصنوعات، اس کا بائیکاٹ کر لے. یہ میری استطاعت کے اندر ہے، میں کر سکتا ہوں. دیکھو جہاد فرض ہو گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاد ہر حال کے اندر فرض ہو گیا ہے. اور یہ تو جہاد کے انیشل سٹیج ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ جسم سے، جان سے، ہر طریقے سے حاضر ہو جاؤ. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور یقین جانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اکثر دل کے اندر خیال آتا تھا، یار وہ کیسے ہمت والے ہوتے تھے، کیا ہوتے ہوں گے یار، بھوکے پیاسے جنگ کے اندر جہاد کر رہے. وہ منظر مجھے نظر آتا فلسطین کے اندر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے ہوتے تھے، ایسے ہوتے تھے.
بھئی ایسا بھی منظر نہیں تھا وہاں پر اس وقت جو فلسطین میں نظر آ رہا ہے. بھوکے پیاسے، لیکن ان کا ایمان ڈگمگا رہا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لڑے جا رہے ہیں چاہے ان کے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں، وہ اپنے ایمان سے لڑ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ان کی ایمان کی بدولت، ان کی ایمان کا جو نور ہے نا وہ سارے عالم کے اندر جا رہا ہے، اور اسی نور کی وجہ سے بہت سارے جو کافر لوگ ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. میرے اور آپ کے ایٹیٹیوڈ سے مسلمان نہیں ہو رہا کوئی بھی. جو اصل ایٹیٹیوڈ اسلام کا ہے نا وہ فلسطین کے اندر ہے. اس فلسطین کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے بچوں کے صبر سے، ماؤں کے صبر سے، بھائیوں کے صبر سے، اور جو شہادتیں دی جا رہی ہیں ان کی شہادت کی وجہ سے، اور جو ان کے اوپر ظلم توڑا جا رہا ہے اس پر جو وہ برداشت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے نور کو اللہ سارے عالم کے اندر پھیلا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں ایمان کا نور اس کو کہتے ہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ان کے ایمان کے نور کی بدولت مسلمان ہو رہے. اس میں ہمارا کہیں پر بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو لہذا ہر اعتبار سے نہ بائیکاٹ کرو غیر ملکی مصنوعات کا. یہ ہر کسی کے استطاعت کے اندر ہے. ارے نہیں کھائیں گے ان کی چیزیں، کیا ہو جائے گا اگر نہیں کھائیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے. ان کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو کچھ ہو تھوڑی جائے گا. ہماری اسکن خراب ہوگی، ہمارے بال خراب ہوں گے، ہمارا جسم خراب ہوگا، لیکن ہمارا ایمان خراب نہیں ہوگا. یقین جانو ہمارا ایمان بچ جائے گا. اور ایک دفعہ فیصلہ تو کر دیکھیں، کچھ بھی خراب ہونے والا نہیں ہے بلکہ چمکے گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر چمک رہا ہوگا. ایک دفعہ فیصلہ تو کر دیکھیں. کچھ بھی ہو جائے مت کھاؤ مت پیو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس لیے کوشش کرو، آج سے توبہ کر لو. ہم سب توبہ کرتے ہیں آج سے کہ ہم غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ زبردست طریقے سے کریں. دیکھو مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے اندر ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بائیکاٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ بھی اخلاقی اقدار میں رہتے ہوئے، پر امن بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں. کسی جگہ کو توڑنا پھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے پھر آپ دوسرے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کچھ اور ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان بھائی نہ کر رہے ہوں، یا مسلمان بھائیوں کو ان کے دل کو ان کے دماغ کو انتشار کا شکار بنا کر ان سے کروا رہے ہوں. تو اس لیے ایسے کسی ہتھ کنڈے کے اندر استعمال ہونے کی ضرورت نہیں، اعلی کار بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پورا من بائیکاٹ کرنا ہے، اور پورا من رہ کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو سارے ساتھی تیار ہیں نا اس بات کے اوپر؟ تو کیونکہ میری اور آپ کی استطاعت ہی ہے یہ. اگر میں نے اپنی استطاعت یوز نہیں کی نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہے اور بہت
زیادہ سوالات کیے جائیں گے اور سوالات کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھ لو گیا بندہ، بندہ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مجھے یہ دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو دعا آپ نے بتائی ہے، آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ، اب اسی دعا کی شرح اللہ کے رسول کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عائشہ، آسان حساب یہ کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اللہ یوں کر کے دیکھیں، بولے جاؤ جنت کے اندر چلو، چھوڑ دیں مجھے، اور مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھیں، یہ آسان حساب ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو لہذا سوشل بائیکاٹ آپ کرنا شروع کر دو، اور ساتھیوں کو اویئرنیس دو، پیار و محبت والا بائیکاٹ ہونا چاہیے، پورا من، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ بھائی اپنی دعا کے اندر ان کو شامل کر لو، یہ میری اور آپ کی استطاعت ہے، کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ان کو دعاؤں کے اندر شامل، یہ 3 چیزیں میری استطاعت کے اندر ہیں، استطاعت سے باہر نہیں ہے، مالی امداد چاہے کتنے کی بھی ہو وہ میں کروں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بائیکاٹ، غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ، کچھ بھی ہو جائے میں نے استعمال نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ دعا۔ یہ دعا کے اندر آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھو، ہر وقت، ہر نماز کے اندر، ہر نماز کے بعد دعا کرو ان کے لیے، تہجد کے اندر اٹھ کر دعا کرو ان کے لیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں قید کر دیا گیا نا، تو جمعے کا دن آتا تھا، غسل کرتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، اور نہ دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جیلر نے کہا حضرت آپ جیل سے باہر تو جا نہیں سکتے، پھر آپ یہ دروازے کے باہر پاس آ کر کھڑے کیوں ہو جاتے بار بار ہر جمعے کو؟ تو کہنے لگے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بتا رہا ہوں، اے اللہ میری استطاعت میں یہاں تک کا تھا، اتنے تک کا میں مکلف تھا، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہو، آگے جانے نہیں دیا جاتا، میں یہاں تک آ سکتا تھا لیکن آ گیا، اس لیے مجھے جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے پکڑ مت لیجیے گا۔ تو بھائی میری اور آپ کی استطاعت کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتاؤ، بائیکاٹ میرے سے استطاعت کے اندر ہے اللہ، مالی امداد میری استطاعت کے اندر ہے اللہ، دعا کرنا میری استطاعت کے اندر ہے اے اللہ، بس اے اللہ میں یہیں تک کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میری استطاعت نہیں ہے۔ تو بھائی اگر آپ کی اس سے زیادہ استطاعت نہیں تو اس سے زیادہ کہ آپ مکلف بھی نہیں ہو، لیکن جتنے کے آپ مکلف ہو نا اتنے کا آپ سے سوال ضرور پوچھا جائے گا، یاد رکھنا، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، اس میں آپ بچ نہیں سکتے ہو، اس لیے جتنے کے آپ مکلف ہو نا اتنا کام تو آپ نے کرنا ہے، اس معاملے کے اندر ہر حال کے اندر کرنا ہے، اور آپ نے مکلف یہ میسج پہنچانا ہے آگے تک۔ دیکھو یہ ذمہ داری ہو گئی، میں نے پہنچایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہو گئی، آپ نے پہنچانا ہے یہ میسج، یہ ذمہ داری ہو گئی۔ تو جتنے کہ آپ مکلف ہو اتنا تو کام آپ کرو، اگر اتنا بھی کام آپ نہیں کر رہے آپ سے سوال ہوگا، آپ عذاب کے اندر ہو، اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے
میں نے تو قسم کھا کر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو اگر میں نے اور آپ نے یہ استطاعت استعمال نہ کی تو. میں آپ کو صحیح بتا، آپ کو معلوم ہے جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے اندر 14,000 لوگ ہوں گے. 14,000، صرف 14,000. یہ 2 ارب مسلمانوں میں سے 14,000 مسلمانوں کو اللہ چنیں گے جو امام مہدی کے لشکر ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر نکالا جائے تو بڑا ڈینجر بنتا ہے. بڑا ڈینجر بنتا ہے کہ 2 ارب مسلمانوں میں صرف نام کے مسلمان 14,000 کو مائنس کر کے ہیں، باقی 14,000 ہی مسلمان ہیں. تو لہذا بڑے خطرناک زون کے اندر چل رہے ہیں میں اور آپ. اور انصاف کا معاملہ تو آئے گا، ہر حال میں آئے گا. انصاف کی حکومت تو قائم ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے. تو لہٰذا یہی 14,000 لوگ جو ہوں گے یہی اسلام ہوگا. باقی وہ جو 2 ارب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو دوستو ساتھیو، استطاعت کو استعمال کرو. یہ 3 چیزیں ہر بندہ کرے گا نا اور آگے یہ میسج بھی پہنچائے گا نا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے، بعمل بھی بنائے. اور دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ بھائی اب آر ہو یا پار ہو ہمیں اسپیس ملنا چاہیے، فلسطین پہنچنے کا اسپیس ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا. تاکہ فلسطین پہنچنے کا اسپیس ملے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس جہاد میں ہمیں بھی شامل کر لے. شہادت بہت بڑی چیز ہے بھائی، یہ عام لوگوں کی بات نہیں، عام لوگوں کا کام بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کے لیے، شہادت کے لیے بہت ہی زبردست طریقے سے منتخب کرتے ہیں لوگوں کو. چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے یہ چیز. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی آپ چن لیجئے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ جو میرے ذمے اس وقت فلسطین کے معاملے میں مجھ پر واجب ہے، اے اللہ وہ کام مجھ سے کروا دے بس. اور سارے ساتھی کو مل کر یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اس وقت کے اندر جو مجھ پر واجب ہے نا، اے اللہ وہ سارے کام مجھ سے کروائیے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت مجھ پر کیا واجب ہے، لیکن تجھے تو معلوم ہے نا، تو جانتا ہے نا. اگر تو جانتا ہے تو بس تو وہ سارے کام مجھ سے لے، میں تیار ہوں اے اللہ. تو بھائی آپ بھی یہ دعا مانگ کرو، اے اللہ اس وقت جو فلسطین کے سلسلے میں میرے ذمے جو میرے اوپر واجب ہے نا وہ کام مجھ سے آپ لے لیں. مجھے نہیں معلوم مجھ پر کیا واجب ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ لے لیں مجھ سے. آپ یہ جانتے ہیں. تو لہٰذا سارے ساتھیوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے اور مل کر ایک زبردست طریقے سے کمپین چلانی چاہیے سارے ساتھیوں نے.
ان 3 چیزوں کی تو یہ بائیکاٹ کا معاملہ اگر ہم کرنے لگ جائیں گے، یقین جانے بہت زبردست کام ہو جائے گا، بہت زبردست کام ہو جائے گا۔ اس لیے بائیکاٹ کا معاملہ تو اپنے گھر سے، یہ جو پیسٹ آتا ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سارے روزمرہ کے آئٹم ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو بھائی پتہ کریں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، پتہ کریں کہ کیا کیا آئٹم ہیں جو میرے گھر کے اندر موجود ہیں، آج ہی اس کو گھر سے نکال دو، باہر پھینک دو، بول نہیں چاہیے ہمارے کو، ہم نیا لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے متبادل تلاش کرو، اور متبادل بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھئی سب سے بڑی بات تو یہ سوچ لو یار، اگر کسی نے میرے بچے کو قتل کر دیا، کسی نے میرے بچے کو قتل کر دیا ہے، تو اب میں اس دکان سے کوئی آئٹم خریدوں؟ میری غیرت گوارا کری؟ دکان والے نے میرے بچے کو قتل کر دیا، اب اس دکان سے میں کوئی آئٹم خریدوں؟ اب کیا میں جاؤں گا کسی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے؟ تو بھائی مسئلہ بھی معلوم کر لو اس وقت یہ انیشیل اسٹیج ہے جہاد کا جو میں بتا رہا ہوں، اس وقت یہ بھی فرض کے درجے میں ہی ہے، یہ بھی فرض کے درجے میں۔ جو میرے اور آپ کے بچے کو، میری اور آپ کی ماؤں بہنوں کو اور بھائیوں کو کسی بھی طریقے سے نہیں چھوڑا جا رہا، جس کی امداد، جس کا مال، جس چیز کا مال وہاں یوز ہو رہا ہے، کثرت کے ساتھ یوز ہو رہا ہے، تو بھائی میں اس کے اندر مالی تعاون کیسے کر دوں؟ میں ان کی معاونت کیسے کر دوں؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایسی دکانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے ہوٹلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یا ایسی جگہوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہوں بھائی ہمارے پاس تو یہ چیز ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں رکھتے کوئی بھی۔ تو بھائی آپ بولو ہم آپ کی دکان کا، آپ کی ہوٹل کا بائیکاٹ کرتے ہیں، دیکھ لیجئے گا کچھ دنوں کے اندر وہ بھی چیزیں رکھنا شروع کر دیں گے، یہ آپ کے بائیکاٹ کا اثر ہوگا۔ کوئی اپنی ہوٹل، اپنا روزگار بند نہیں کرے گا، اللہ کی قسم نہیں بند کرے گا، لیکن آپ کے اس طریقے کے ایٹیٹیوڈ سے ہوگا کیا کہ وہ آپ کی پسند کی جو چیزیں ہیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ ایسے اسٹور کا بائیکاٹ کرو، چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے اب کچھ نہیں ہو رہا، ایسے اسٹوروں کا بائیکاٹ کر دو یہ جہاں پر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو بولو ہم اس لیے آپ سے یہ چیزیں نہیں، آپ سے نہیں خرید رہے کچھ کہ آپ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم اس بارے میں اور لوگوں کو بھی بتائیں گے، اور وہ اور لوگ بھی آپ کے اسٹور سے نہیں خریدیں گے، یاد رکھیے گا آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں نکالی تو بھائی یہ ایک پرامن بائیکاٹ کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کرو، باقی کچھ اور کسی اور انتشار کا شکار، فتنے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نقصان مالی اعتبار سے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی املاک کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ملک کے اندر کیوں گندگی پھیلا رہے ہو یار؟ طریقے سے بائیکاٹ کر لو نا، یہ ہے طریقہ۔ آپ کو KFC برا لگتا ہے، KFC میں مت جاؤ بس، ٹھیک ہے نا، KFC کا بائیکاٹ کر دو، برا لگنا بھی چاہیے نا، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ میک ڈونلڈ کے اندر نہیں جاؤ، میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کر دو،
ایسے جو بھی غیر ملکی چیزیں ہیں ان سب کا بائیکاٹ کر دو، لیکن پورا من طریقے سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔